جیسے کہ ایک اور گناہ میں آپ کو بتا دوں، بغیر وضو کے نماز پڑھنا، بغیر وضو کے، اس کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اور قبر کا عذاب معمولی عذاب ہے؟ اب سنیے، آخری بات میں عرض کر دوں، میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں، مولانا نے بڑھاپے کا ذکر بھی کر دیا، اور سفید داڑھی بھی میری بتا رہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ ڈھلان کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اس کریم کا کرم ہے کہ روزانہ سفر، روزانہ جاگنا اور روزانہ دین کا کام وہ لے رہا ہے، اللہ کا کروڑ احسان۔ اب کوئی معمولی چیز ہوگی جس سے حضور نے پناہ مانگی ہوگی؟ آپ ذرا سوچو، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دے، جس کو چاہے، چاہا امام حسن و حسین کو نوجوانان نے جنت کا سردار بنانا، ڈکلیئر کر دیا، پوری دنیا نے مان لیا، عشر مبشرہ کے بارے میں فرما دیا، جنت کی بشارت دے دی، سب نے مان لیا کہ جنتی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ پتھر کے پہاڑ جبل احد کو حضور نے جنتی کہہ دیا، دنیا نے مان لیا۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے، جسے چاہیں جنتی بنا دے، پتھر کو چاہیں تو پتھر کو، پہاڑ کو چاہیں تو پہاڑ کو، درخت کو چاہیں تو درخت کو، ارے جانور کو چاہیں تو جانور کو، سب کو جنتی، جس کو چاہیں بنا دے۔ لیکن حضور کو دیکھیں کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ اپنی امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم۔ چار چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کے اندر اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پہلی چیز قبر کا عذاب، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ کبھی آپ اور ہم قبر میں ہونے والے عذاب کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر والوں پر ہونے والے عذاب کے بارے میں تمہیں صرف سنا دیا جاتا، قبر والے کی تکلیف کو تمہیں صرف سنا دیا جاتا تو تم کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ حال ہے قبر کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تاکہ امت حضور کی سنت سمجھ کر یہ دعا کرے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر کا عذاب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کیا کہنا، جب مومن ان پر ایمان لانے والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے، تو حضور کی قبر انور کا کیا کہنا۔ بلکہ سنو، حضور کا جسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس زمین سے لگا ہوا ہے، جس مٹی سے لگا ہوا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وہ جگہ تو عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہوا۔ لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود ہے تاکہ وہ ہلکے سے قبر کے عذاب کو نہ لے اور سنت سمجھ کر کے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو چار چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ کی پناہ کی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ زندگی اور موت کی آزمائش سے اللہ کے رسول نے اللہ کی پناہ مانگی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی، اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی، اور دجال کے فتنے سے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔